نہیں ہے، روح اپنے اعمال کے حساب سے سجین یا علیین میں جا چکی ہے، تو پھر اس کا سننا ناممکن ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، چوتھا واقعہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ بے حیائی کا کام کیا کرتی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، حضرت لوط جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ایک وقت میں ہی یہ دونوں نبی موجود تھے، یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں دو دو تین تین انبیاء دنیا میں موجود ہوتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی تھے، اسی دور میں حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنے ایک الگ شہر میں نبوت کا کام، رسالت کا کام انجام دے رہے تھے۔ اب یہ واقعہ بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، آگے بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر فرشتے آئے تھے، تو اسی وقت ہی ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور ہلاکت کا پیغام اور خبر لے کر بھی آئے تھے۔ تو ان کی قوم جو تھی یہ بدفعلی میں مبتلا تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی؟ یہ مردوں کے پاس جو ہے مرد آپس میں بے حیائی کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے پریشان تھے اس معاملے میں، اور وہ کہتے تھے کہ ایسا کام تم نے شروع کر دیا ہے جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، کسی فرد نے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم حدیں توڑنے والے لوگ ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، جب قوم نے یہ سنا تو انہوں نے طنز کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو پاکیزہ لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یعنی ہم برے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے ہم برے ہیں، لیکن یہ جو بڑے پاکیزہ ہیں نا ان کو تم اپنی بستی سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں کہا، کیونکہ جب اس طرح کی کام میں، اس طرح کے فعل میں کوئی ملوث ہوتا ہے تو اس کے دماغ پہ اور اس کی آنکھوں پہ پٹی چڑھ چکی ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہی چیز ان کے اندر بھی تھی، ان کو نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگے، الٹا ان کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم برے ہیں، تم تو اچھے ہو، تم ہماری بستی سے نکل جاؤ، تم پاکیزہ لوگ ہو، ہمارے ساتھ رہ کے گندے نہ ہو جانا، ایسی باتیں کر کے ان کو نکال دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، نکالنا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے ماننے والے اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ بھی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ بیوی نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے تھے عذاب کی خبر لے کر، تو یہ بھی نو عمر لڑکوں کی شکل میں تھے، تو بیوی نے جا کے قوم کو بتایا کہ حضرت لوط کے پاس جو مہمان آئے ہیں وہ خوبصورت لڑکے ہیں، تو قوم جو ہے وہ اندھا دھند بھاگی ان لڑکوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان فرشتوں کو بھی آزمائش بنا کے بھیجا تھا۔ تو اس طرح بیوی چونکہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کو بھی اس قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کانت من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ لوط اور اس کے صحابی، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے صحابی جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب دیکھیے سفارش کا معاملہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، سفارش ہماری جو ہے فلاں سفارش کر لے گا، خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آپ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ تو سفارش کا حقدار بننے کے لیے بھی نیک اعمال اور اچھا عقیدہ، توحید والا عقیدہ ضروری ہے۔ اگر سفارش چلتی ہوتی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ عذاب میں مبتلا نہ ہوتی۔ تو شرط کیا ہے؟ شرط وہی ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، جو ایک عام مسلمان کے لیے ہے، وہی انبیاء کی بیویوں اور انبیاء کی اولادوں کے لیے ہے۔ اگر انبیاء کی اولاد میں سے بھی کوئی کفر و شرک کرے گا تو وہ بھی عذاب کا مستحق بنے گا،
ان کی ازواج میں سے کوئی کفر و شرک کرے گا تو وہ بھی عذاب کا مستحق بنے گا۔ لہذا صرف سفارش کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جانا کہ ہم جو ہے نبی کی امت ہیں تو آپ ہماری سفارش کریں گے، ایسے نہیں چلے گا۔ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اسی سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے اور اس کی سفارش کریں گے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ باقی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور اتنا سخت یہ عذاب تھا، اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوئے اس بدفعلی پر، اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوتے ہیں کہ اس قوم کا عذاب سب سے زیادہ سخت تھا۔ پہلے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، ان پتھروں کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ہر ایک کے نام کا پتھر اس کے جسم پہ لگتا اور اس کو گولی کی طرح چیرتا ہوا نکل جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو جڑ سے اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کے الٹا کر کے نیچے مارا، اور بالکل ایک تنکا بھی وہاں پہ نہیں بچا، بالکل ختم، ان کا نشان ختم ہو گیا۔ اور وہاں پہ ایک جو ہے آج کل بھی پانی وہاں پہ جمع ہے، اور اس کو بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی۔ ڈیڈ سی بھی آپ سرچ کیجئے گا، انگریزوں نے اس کو بڑا غلط جو ہے، یورپین لوگوں نے اس کو بڑا غلط، اس کے بارے میں ان کا نظریہ ہے، وہ اس کو بڑا جو ہے سمجھتے ہیں برکت والا، اور نعوذ باللہ اس کی ہسٹری شاید ان کو معلوم نہیں یا کیا وجہ ہے۔ ہمیں تو عذاب کی جگہوں سے گزرنے کا میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ ہم وہاں سے جلدی جلدی گزریں، لیکن کچھ ہمارے لوگ بھی اور زیادہ تر یورپین جو ہیں ان کا یہ یقین ہے کہ اس پانی کے اندر نہانے سے سکن بڑی اچھی ہوتی ہے اور جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، انسان بہت صحت مند ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا، ہے دیکھنے میں بالکل صاف پانی ہے، اور وہ آئلی آئلی سا پانی ہے، اور لیکن وہ ہے کیا، اس کے اندر چونکہ وہ اتنی زیادہ پوری ایک قوم کی میتیں تھی تو ظاہر ہے کہ وہ آئلی اور اس ٹائپ کا تو ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اس میں نمکیات ہیں اور نمک ہے اس کے اندر بہت زیادہ، تو لوگ اس میں بڑا جا کے خاص طور پہ اسپیشل جا کے نہاتے ہیں۔ تو یہ ایک گمراہی کی بات ہے، شاید جن کو سمجھ نہیں ہے وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بحر میت، وہ ڈیڈ سی جو ہے وہ ان قوم لوط کی وجہ سے بنا ہے، اور ان کو وہاں پہ پھینکا گیا اور پھر وہ پانی کھڑا ہو گیا، وہاں پہ ٹھہر گیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ کیسا انجام ہوا مجرموں کا، یہی انجام ہوگا اگر ان کفار مکہ نے بھی آپ کو ستایا اور توحید کو نہ مانا اور اسی طرح ضد پہ اڑے رہے، تو یہ جو 4 واقعات ہم نے اب تک پیش کیے ہیں یہی انجام ان مجرموں کا بھی ہوگا، اور یہی انجام آج کے مجرموں کا بھی ہوگا اگر آج کے مجرم بھی شرک سے، کفر سے اور اس غلاظت سے باز نہ آئے، کیونکہ یہ غلاظت یہ آج کل بھی عروج پہ ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اب باقاعدہ